أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. صدق اللہ العظیم. گزشتہ چند دروس سے یہودیوں کی شرارتوں، بد نصیبیوں، بدبختیوں کا ذکر ہوتا چلا آ رہا ہے. اسی حوالے سے گزشتہ زیر درس آیات طیبات میں ذکر ہوا کہ یہودی حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقابلہ میں مشرکین سے ہاتھ ملاتے تھے. یہ سارا کچھ حسد کی بنیاد پر تھا. اللہ کے محبوب اور آخری پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عداوت کی سوائے حسد کے کوئی وجہ نہیں تھی. آج جو آیات طیبات تلاوت ہوئی ان کے اندر یہودیوں کی حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حسد کی وجہ بیان ہو رہی ہے. یہودیوں کا خیال تھا کہ پیغمبری پیشوائی ان کی میراث ہے، انہیں ہی ملنی چاہیے، وہی اس کے حقدار ہیں. انہیں تکلیف تھی کہ نبوت و رسالت حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کیوں منتقل ہوئی. آیت شریفہ سے جواب لا جواب دیا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا ام لہم نصیب من الملک ام لہم نصیب من الملک، کیا انہی کا حصہ ہے بادشاہت؟ کیا یہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ انہی کی بادشاہت قائم رہے؟ بادشاہت تو اللہ جل شانہ کی ہے. کیا ان کا اللہ کی بادشاہت میں کوئی حصہ ہے؟ یہ کوئی مستقل حصے دار ہے کہ ان کے علاوہ اللہ کسی کو پیشوائی نہیں دے سکتے؟ حصے دار جب اسے اپنا حصہ نہ ملے تو وہ شور و غوغا کا حق رکھتا ہے، اعتراض کر سکتا ہے، چیخ بجبی ہو سکتا ہے. لیکن جب حصہ ہی نہیں ہے، محض اللہ کی عطا ہے، تو وہ جسے چاہے عطا فرمائے. بادشاہ تو اللہ ہے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اللہ جسے چاہتے ہیں بادشاہت دیتے ہیں اور جس سے چاہتے ہیں بادشاہت چھین لیتے ہیں. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. جسے اللہ چاہتے ہیں عزتوں سے نوازتے ہیں اور جسے اللہ چاہتے ہیں اسے ذلیل کر دیتے ہیں. ملکیت اللہ کی ہے، بادشاہت اللہ کی ہے، اس میں کسی کی حصہ داری نہیں. فرمایا یہ یہودی اتنے بخیل ہیں کہ اگر ان کا اللہ کی بادشاہت میں کچھ حصہ ہوتا، کوئی اختیار ہوتا بالفرض، فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، یہ تو تل کے برابر بھی کسی کو نہ دیتے، تل کے برابر بھی کسی کو نہ دیتے. یہ تو اللہ ہیں، بڑے ہیں، بڑے ظرف والے ہیں، سب کو عطا کرنے والے ہیں،
دینے والے دے کر خوش ہونے والے۔ فرما ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کیا یہ لوگ حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام و مرتبہ نبوت و رسالت اللہ نے جو ان کو اپنے فضل سے دیا، کیا یہ اس پر حسد کرتے ہیں؟ آپ علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کو اللہ نے جو عزتیں بخشی ہیں، کیا یہ اس پر حسد کرتے ہیں؟ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ ذرا یہ غور تو کریں کہ اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یوں اگر یہ غور کریں تو پیشوائی نبوت و رسالت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانہ میں ہی ہے۔ اللہ نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت بخشی، پیشوائی، راہبری، بادشاہت، بڑی بادشاہت بخشی۔ تو جب یہ نبوت و رسالت، یہ پیشوائی اور یہ سرداری حضرت ابراہیم کے گھرانہ میں ہی ہے، تو پھر انکار و حسد کی وجہ؟ مزید فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِي وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْ۔ سارے ایک جیسے نہیں، یہودیوں میں سے بھی بعض کو اللہ نے ایمان کی دولت بخشی، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہودیوں کے اہل علم میں ان کا شمار تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر نظر پڑتے ہی فرمانے لگے، ہاں ہاں یہ چہرہ جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا، اور جو نبوت کی بشارات نشانیاں ہم نے پڑھی تھی وہ آپ کے متعلق ہی تھی۔ ایمان لائے دوہرے اجر کے مستحق بنے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْ، اور یہودیوں میں سے بعض وہ ایمان سے ہٹے رہے، رکے رہے، ایمان قبول نہیں کیا۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، فرما ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی بھڑکتی آگ کافی ہے، وہی ان کے حسد کو بجھائے گی اور ختم کرے گی۔ یہ حسد کی آگ میں جل کر اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے، ان کے خلاف شرارتیں خواستیں کرتے، آپ کو پریشان کرتے، آپ کے مقابل مشرکین سے ہاتھ ملاتے، حسد کی آگ میں جل کر ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔